أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ان منافقوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو یہ پسند کرتے ہیں، جیسے ثمود کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یعنی باوجود یہ کہ ہم نے ثمودیوں کو راہ دکھا دی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی پر اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو، اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے ہے کہ یہ منافق لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، پس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں اور جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر فرقت کے تنگ جیل خانے میں اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔